آج ہم ایک اہم اور کمپلیکس ٹاپک پر بات کریں گے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں 20 اپریل کو ایک بیرل کروڈ آئل کی قیمت -$37.63 ہوئی، یعنی ایک بیچنے والا ایک خریدنے والے کو $37.63 فی بیرل دیتا ہے تاکہ وہ اس سے تیل لے۔ خریدنے والے کو ہر بیرل لینے کے $37.63 ملتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوا؟ عام طور پر پروڈکٹس کی سیل سے پیسے حاصل ہوتے ہیں، لیکن یہاں کچھ الٹا ہو رہا ہے۔ کروڈ آئل یعنی خام تیل دنیا کی اہم ترین ضرورتوں میں شمار ہوتا ہے۔ ہر ملک اس کی سستی اور ریگولر سپلائی کی کوشش میں رہتا ہے۔ سپلائی اور ڈیمانڈ میں تبدیلی کی وجہ سے کروڈ آئل کی قیمت میں کمی یا اضافہ ہوتا رہتا ہے، لیکن پرائس کا منفی یعنی نیگیٹو ہونا غیر معمولی ہے۔ آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کروڈ آئل کی قیمت نیگیٹو کیوں ہوئی، اس کے پیچھے کون سے وجوہات اور فیکٹرز کار فرما تھے۔ ہم اپنا ڈسکشن پیٹرولیم پروڈکٹس سے شروع کرتے ہیں۔ پیٹرولیم پروڈکٹس جیسے گیسولین یعنی پیٹرول، نیپتھا، کیروسین، ڈیزل آئل، ہیوی یا فیول آئل اور دیگر پیٹرولیم پروڈکٹس روزمرہ کی زندگی اور ایک اکانومی کے لیے کافی ضروری ہے۔ پیٹرول کاروں میں استعمال ہوتا ہے، نیپتھا کیمیکلز بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیروسین ایئر کرافٹ فیول ہے، ڈیزل آئل کارز، لوریز اور بسز میں یوز ہوتا ہے، اسی طرح ہیوی یا فیول آئل شپس وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک اکانومی کی انرجی ریکوائرمنٹس پوری کرنے میں پیٹرولیم پروڈکٹس کا اہم کردار ہوتا ہے، لیکن پیٹرولیم پروڈکٹس ہمیں نیچر سے پیور فارم میں نہیں ملتے، ان کو ہم کروڈ آئل سے حاصل کرتے ہیں۔ کروڈ آئل زمین کے اندر موجود ہوتا ہے، اس کو بڑی مشینز کے ذریعے ڈرل کر کے نکالا جاتا ہے۔ کروڈ آئل سے پیٹرولیم پروڈکٹس حاصل کرنے کے لیے ریفائنریز میں اس کو پروسیس کیا جاتا ہے۔ کروڈ آئل نکالنے کا کام الگ اور اس سے پیٹرولیم پروڈکٹس حاصل کرنے کا کام الگ ہوتا ہے۔ عام طور پر کروڈ آئل نکال کر اس کو بیچا جاتا ہے اور مختلف ملک اور کمپنیز اس کو خرید کر اپنے ملکوں میں ریفائن کر کے اس سے پیٹرولیم پروڈکٹس حاصل کرتے ہیں۔ اس طرح کروڈ آئل انٹرنیشنل مارکیٹ سے خریدا جاتا ہے اور پیٹرولیم پروڈکٹس ڈومیسٹک مارکیٹ کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ کروڈ آئل دنیا کے ہر ملک یا خطے میں نہیں پایا جاتا، اس لیے وہ ملک جہاں اس کی کمی ہوتی ہے وہ کروڈ آئل دنیا کے مختلف مارکیٹ سے امپورٹ کرتے ہیں۔ یہ بات جاننا کافی ضروری ہے کہ مختلف علاقوں میں پائے جانے والا کروڈ آئل ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اگرچہ سب کروڈ آئل کارآمد ہے، لیکن کوالٹی میں فرق ہونے کی وجہ سے قیمتوں میں بھی فرق پایا جاتا ہے۔ کروڈ آئل کی کوالٹی یا معیار دو چیزوں سے طے ہوتی ہے، ایک اس کی ڈینسٹی یعنی گاڑھاپن اور دوسرا اس میں سلفر کی مقدار یعنی سلفر کا کنٹینٹ۔ جس کروڈ آئل میں ڈینسٹی کم ہو اس کو لائٹ آئل کہتے ہیں اور اس کو بہتر سمجھا جاتا ہے۔ اگر ڈینسٹی زیادہ ہو تو اس کو ہیوی آئل کہتے ہیں، اور لو ڈینسٹی والے کروڈ آئل سے یہ کم بہتر سمجھا جاتا ہے۔ جس کروڈ آئل میں سلفر کم ہو تو اس کو سویٹ آئل کہا جاتا ہے اور اس کو بہتر سمجھا جاتا ہے، اور جس کروڈ آئل میں سلفر کا کنٹینٹ زیادہ ہو اس کو سور آئل کہتے ہیں اور یہ کم بہتر سمجھا جاتا ہے۔ تو وہ کروڈ آئل جس کی ڈینسٹی کم ہو اور جس میں سلفر کنٹینٹ کم ہو وہ بہتر تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ ریفائنریز میں اس کو پروسیس کرنا آسان ہو جاتا ہے، اس سے مختلف پیٹرولیم پروڈکٹس حاصل کرنے آسان ہو جاتے ہیں۔ اور جس کروڈ آئل کی ڈینسٹی اور سلفر کنٹینٹ زیادہ ہو اگرچہ وہ بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن وہ کم ڈینسٹی اور کم سلفر کنٹینٹ والے کروڈ آئل سے کم بہتر تصور کیا جاتا ہے۔
خام تیل یعنی کروڈ آئل کی عالمی منڈیاں یعنی مارکیٹس دو وجوہات کی بنا پر ایک دوسرے سے مختلف ہیں، ایک ان کی لوکیشن اور دوسرا ان میں فروخت ہونے والے کروڈ آئل کی کوالٹی۔ دنیا کے سب سے اہم کروڈ آئل مارکیٹس کی فہرست آپ کے اسکرین پر اس وقت موجود ہے۔ ویسٹ ٹیکسس انٹرمیڈیٹ، برینٹ کروڈ، دبئی کروڈ، اس کو فتح بھی کہا جاتا ہے، اوپیک ریفرنس باسکٹ، بونی لائٹ اور ارلاس۔ ویسٹ ٹیکسس انٹرمیڈیٹ WTI یہ USA کا کروڈ آئل مارکیٹ ہے، یہاں پہ جو کروڈ آئل ملتا ہے وہ لائٹ بھی ہوتا ہے اور سویٹ بھی ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی کوالٹی بڑھیا ہے۔ برینٹ کروڈ نارتھ سی یعنی یورپ کا کروڈ آئل مارکیٹ ہے، وہاں پہ بھی جو کوالٹی ہے وہ لائٹ اور سویٹ ہے، یعنی کہ بڑھیا کوالٹی کا کروڈ آئل ہے۔ دبئی کروڈ یعنی فتح یہ دبئی اور مڈل ایسٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے، لیکن یہاں کا جو کروڈ آئل ہے وہ ہیوی ہے اور سور ہے، یعنی کہ پہلے دو مارکیٹ سے یہاں کا کروڈ آئل کم بہتر ہے۔ اوپیک ریفرنس باسکٹ یہ اوپیک ریجن کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ اوپیک آرگنائزیشن آف پیٹرولیم ایکسپورٹنگ کنٹریز جو ہے یہ 13 کنٹریز پہ مشتمل ایک آرگنائزیشن ہے، تو یہ جو آئل بیچتے ہیں، کروڈ آئل بیچتے ہیں، وہ ہیوی اور سور ہے۔ بونی لائٹ نائجیریا سے تعلق ہے اس کا اور افریقہ کا یہ کروڈ آئل مارکیٹ ہے، تو یہاں کا بھی جو کروڈ آئل ہے وہ لائٹ ہے، سویٹ ہے، یعنی بہتر کوالٹی کا ہے۔ ارلاس رشیا سے تعلق رکھتا ہے اور ارلاس جو ہے وہ رشیا کو ریپرزینٹ کرتا ہے، رشین کروڈ آئل مارکیٹ ہے۔ یہاں کا جو کروڈ آئل ہے وہ ہیوی ہے اور سور ہے۔ یہاں پر یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ کروڈ آئل کے مختلف مارکیٹس میں کروڈ آئل کی قیمت بھی عام طور پر مختلف ہوتی ہے۔ اب ہم ایک بار پھر پہلے دکھائے گئے گراف کی طرف لوٹتے ہیں۔ گراف کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے مئی 2020 ویسٹ ٹیکسس انٹرمیڈیٹ فیوچرز کنٹریکٹ۔ تو گراف سے پتہ چلتا ہے کہ اصل میں کروڈ آئل کی قیمت ویسٹ ٹیکسس انٹرمیڈیٹ جو USA کا کروڈ آئل مارکیٹ ہے، اس میں مئی 2020 کے لیے جو فیوچر کنٹریکٹس ہے ان کے لیے 20 اپریل کو پرائسز نگیٹو میں چلے گئے۔ اس کو سمجھنے اور اس پہ بحث کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ باقی جو مارکیٹس ہیں ان میں اس دن کروڈ آئل کی جو قیمت ہے وہ کیا تھی۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں جیسے کہ اوپیک باسکٹ ہے، اس دن وہاں پہ کروڈ آئل کی پرائس $14.19 پر بیرل تھی اور برینٹ میں $25.57 پر بیرل تھی۔ تو یہ بات واضح ہے کہ نیگیٹو پرائس محض ویسٹ ٹیکسس انٹرمیڈیٹ کروڈ آئل مارکیٹ میں ریکارڈ ہوئی، نہ کہ دوسرے کروڈ آئل مارکیٹس میں۔ کروڈ آئل کی نیگیٹو پرائس کو سمجھنے کے لیے اس گراف سے 4 نتائج کو ذہن میں رکھنا کافی ضروری ہے۔ نمبر 1 چیز ہم نے یہ یاد رکھنی ہے کہ یہ جو کروڈ آئل کی پرائس نیگیٹو ہو گئی تو یہ تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے، ہسٹری میں پہلی بار ہوا ہے، یہ انپریسیڈنٹڈ ہے، اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا ہے۔ تو دوسری چیز جو ہم نے یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ نیگیٹو پرائس بنیادی طور پر ویسٹ ٹیکسس انٹرمیڈیٹ کروڈ آئل مارکیٹ میں ہوئی اور یہ نیو یارک مرکنٹائل ایکسچینج میں، یہ سٹاک مارکیٹ ہے وہاں کا، تو سٹاک ایکسچینج میں اس کی پرائس نیگیٹو ہوئی۔ تیسری چیز جو ہم نے یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ نیگیٹو پرائس بنیادی طور پر فیوچرز کنٹریکٹ کی ہوئی، جیسے کہ ہم نے فگر میں دیکھا کہ یہ جو نیگیٹو پرائس ہے وہ بنیادی طور پر فیوچرز کنٹریکٹس کے لیے ہوئی۔ اور چوتھی چیز جو ہم نے یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ یہ بنیادی طور پر فیوچرز کنٹریکٹ کے لیے تو ہوئی، لیکن محض صرف منتھ آف مئی کے لیے پرائس جو ہے وہ نیگیٹو میں چلی گئی۔ اب یہ جو 4 چیزیں ہیں جن کا ہم نے تذکرہ کیا یہاں پہ، ان 4 نتائج میں پہلے 2 واضح ہیں، یعنی کہ پہلی بار ایسا ہوا، اور دوسرا یہ کہ یہ سٹاک مارکیٹ میں اس کے پرائسز نیگیٹو ہوئے۔ ہمارے لیے یہاں پہ تیسرا پوائنٹ سمجھنا کافی ضروری ہے، اس میں فیوچرز کنٹریکٹ کا تذکرہ ہے۔ اب یہ فیوچر کنٹریکٹ کیا ہے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ٹرانزیکشنز یعنی خرید و فروخت کا جو عمل ہوتا ہے ان کو ہم 3 کیٹیگریز میں، 3 کلاسز میں بانٹ سکتے ہیں۔ ایک ہے اسپاٹ ٹرانزیکشن،
दूसरा है फॉरवर्ड ट्रांसैक्शन और तीसरा है फ्यूचर ट्रांसैक्शन। जो स्पॉट ट्रांसैक्शन है, यहां पे एक चीज की डिलीवरी उसी वक्त होती है जब ट्रांसैक्शन हो गई। जैसे कि आप शॉपकीपर के पास कोई चीज लाते हैं तो आप पैसा देते हैं, वो वहां से वो प्रोडक्ट देता है, तो ये स्पॉट ट्रांसैक्शन की एक मिसाल बन जाती है। फॉरवर्ड ट्रांसैक्शंस में क्या होता है कि आप किसी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हमने आपका कोई प्रोडक्ट लेना है, उसकी प्राइस मान लीजिए आपने तय की और आगे जाके आप वो प्रोडक्ट उससे लेते रहेंगे। तो अभी तो आप उसको मान लीजिए आप ना पैसे देते हैं ना आप प्रोडक्ट उठाते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट आपके दरमियान हुआ कि आपने उससे वो प्रोडक्ट लेना है फ्यूचर में और उसके लिए एक एग्रीमेंट हो जाता है। तो इस एग्रीमेंट को, जो दो पार्टीज के दरमियान एग्रीमेंट होता है, इसको हम फॉरवर्ड ट्रांसैक्शन कहते हैं, अगर आगे जाके आपको फ्यूचर में आपको वो प्रोडक्ट उससे लेना है। तो ये फॉरवर्ड ट्रांसैक्शन हुआ। फ्यूचर ट्रांसैक्शन जो है, बुनियादी तौर पर फॉरवर्ड ट्रांसैक्शन दो पार्टीज के दरमियान होता है, तो इसमें मार्केट का कोई रोल नहीं बनता। दो पार्टीज आपस में एक दूसरे के साथ तय करेंगे तो हो गया। लेकिन जो फ्यूचर ट्रांसैक्शन है, ये मार्केट के जरिए होता है, यानी कि ये एक स्टॉक एक्सचेंज के जरिए होता है। आपने स्टॉक एक्सचेंज में जो है उसके जरिए कोई प्रोडक्ट खरीदना है, लेकिन उसकी डिलीवरी आपको फ्यूचर में चाहिए। तो जब आप ये स्टॉक एक्सचेंज के जरिए करेंगे तो फिर इसको हम फ्यूचर ट्रांसैक्शन कहते हैं। अब ये जो फ्यूचर ट्रांसैक्शन है, ये महज दो पार्टीज के दरमियान नहीं होता है, बल्कि ये स्टॉक एक्सचेंज में आप फ्यूचर्स एक्चुअली खरीदते हैं, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है वो आप खरीदते हैं। अब जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है उसकी कुछ खसूसियात है। एक तो ये है कि फॉरवर्ड ट्रांसैक्शन जो है वो आप किसी भी प्रोडक्ट के लिए कर सकते हैं। आपने किसी बिजनेस पर्सन से, दूसरे मुल्क से जो बिलोंग करता है, आपने उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, उस कोई भी प्रोडक्ट आप उससे खरीद सकते हैं फ्यूचर में। उसके लिए आपने पहले ही उसकी प्राइस वगैरह तय कर ली, तो वो फॉरवर्ड ट्रांसैक्शन बन जाता है। लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है, फ्यूचर ट्रांसैक्शन जो है, उसमें ये कुछ खास चीजों में ही होता है। ये हर किसी चीज में फ्यूचर ट्रांसैक्शन नहीं होती। ये पहली चीज जो हमने याद रखनी है। और इसके साथ साथ हर मार्केट में जो है वो फ्यूचर ट्रांसैक्शंस नहीं होती। तो कुछ ही कमोडिटीज है और कुछ ही सेंटर्स और कुछ ही मार्केट्स है जहां पे फ्यूचर ट्रांसैक्शंस होती है। और दूसरी चीज जो हमने याद रखनी है वो ये कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में जो है, फ्यूचर ट्रांसैक्शंस में जो क्वांटिटी हम खरीदेंगे वो स्पेसिफिक होती है, पहले ही तय होती है। यानी कि आपको चॉइस नहीं होती कि आप यहां से बता दें कि हमें इतनी जो है क्वांटिटी चाहिए, बल्कि ऑलरेडी आगे से दिया हुआ है कि कितनी क्वांटिटी में आप ये खरीद सकते हैं, या पर यूनिट कितनी क्वांटिटी है जो आप खरीद सकते हैं। जैसे कि अब क्रूड ऑयल की मिसाल लीजिए। अब अगर आपको क्रूड ऑयल फ्यूचर मार्केट में खरीदना है, फ्यूचर ट्रांसैक्शन के जरिए खरीदना है, तो वहां पे एक यूनिट जो होता है वो 1000 बैरल्स का होता है। यानी कि आपको एक यूनिट 1000 बैरल्स में खरीदना है। आपको 1000 बैरल्स के लिए प्राइस पे करना है। तो आप 900 नहीं खरीद सकते, 800 नहीं खरीद सकते, 400 नहीं खरीद सकते, अपने मर्जी से नहीं खरीद सकते। ऑलरेडी तय हुआ है कि कितने का एक ट्रांसैक्शन कितने बैरल्स पे मुश्तमिल है, तो उतने बैरल्स आपको लाजमन लेने होंगे। तो अगर आप एक यूनिट लेते हैं तो उसका मतलब हुआ कि 1000 बैरल्स। 2 यूनिट्स लेते हैं तो 2 कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, तो 2000 बैरल्स। 3 यूनिट्स आप लेंगे तो 3000 बैरल्स हो जाएगा। तो ऐसा चलता है। और एक चीज इसके साथ यह है कि ये स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे इसकी डिलीवरी होती है। यानी कि पहले ही तय होता है कि कौन से डेट पे या कौन से टाइम पीरियड पे इसकी डिलीवरी होनी चाहिए। तब जाके आपको ये लाजमन उस वक्त ये प्रोडक्ट या डिलीवर भी करना है, तो रिसीव भी उस वक्त लाजमन ये करना है। उस वक्त हम इससे इनकार नहीं कर सकते, ना डिलीवरी से ना फिर इसके रिसीट से। और एक इसमें जो अहम चीज है वो ये कि इसकी जो डिलीवरी की लोकेशन है वो भी पहले ही स्पेसिफाइड होती है कि इस जगह पे इस प्रोडक्ट की डिलीवरी होगी। और फिर ये भी पहले ही स्पेसिफाइड तय होता है कि इस प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी। तो ये फ्यूचर्स ट्रांसैक्शंस, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स की खसूसियत है कि इसमें मार्केट भी खास होते हैं, कमोडिटी भी खास होती है, कमोडिटी की क्वांटिटी भी खास होती है, टाइम भी खास होता है, फिर लोकेशन भी खास होती है, फिर प्राइस, जाहिर सी बात है प्राइस भी खास इसमें होता है। अब फ्यूचर्स जो मार्केट है क्रूड ऑयल के लिए, उसके
جیسے کہ ہر پروڈکٹ کے دو سائڈز ہوتے ہیں، سپلائی سائڈ ہوتا ہے، ڈیمانڈ سائڈ ہوتا ہے، اس کے بھی دو سائڈز ہیں، سپلائی سائڈ اور ڈیمانڈ سائڈ. جو سپلائی سائڈ ہے بنیادی طور پر وہ لوگ سپلائی کریں گے فیوچرز کو، وہ بیچیں گے جو آئل کمپنیز ہوں گی، جو ڈرل کرتے ہوں گے آئل، تو وہ بیچتے ہیں. اور اس کو ڈیمانڈ کرنے والے جو ہیں وہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. فیوچرز کو اسٹاک مارکیٹ سے ڈیمانڈ کرنے والے جو لوگ ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ جن کے پاس اپنی ریفائنریز ہے، جن کے پاس اپنے اسٹور ہاؤسز ہے، جو ایکچولی اس تیل کا استعمال کریں گے فردر پیٹرولیم پروڈکٹس بنانے کے لیے، جو یہ کاروبار ایکچولی کرتے ہیں. زمین پہ ان کے پاس اسٹور ہاؤسز ہے، گوڈاؤنز ہے. تو ایک وہ لوگ ہیں جو اس کی سپلائی لیں گے. اور ایک طبقہ ہے جو ڈیمانڈ کرتا ہے فیوچرز کنٹریکٹس کو اسٹاک مارکیٹ میں، اور یہ وہ طبقہ ہے جن کو ہم اسپیکولیٹرز کہتے ہیں، یا جو اسپیکولیٹو بائنگ کرتے ہیں، یا جن کو ہم پیپر ٹریڈرز کہتے ہیں. اب یہ لوگ کون ہیں یہ سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے. جو پیپر ٹریڈرز ہیں یا اسپیکولیٹو بائرز جو ہے، ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے، کیپٹل ہوتا ہے، لیکن ان کے پاس کوئی فرم، کوئی انڈسٹری، کوئی یونٹ، اسٹور ہاؤس ان کا اپنا نہیں ہوتا ہے. اور وہ دنیا کے کسی بھی حصے سے تعلق رکھ سکتے ہیں. جیسے کہ چائنا کا کوئی بزنس پرسن ہے، اس کے پاس کیپٹل ہے، تو وہ انویسٹ کر سکتا ہے ویسٹ ٹیکسس انٹرمیڈیٹ جو فیوچرز ہے اور نیو یارک مرکنٹائل ایکسچینج میں انویسٹ کر سکتا ہے، لیکن خود بیٹھا ہے چائنا میں، اس کے پاس کوئی اسٹور ہاؤس نہیں ہے، نہ اس کے پاس کوئی فرم ہے. پیپر ٹریڈرز یا اسپیکولیٹو بائرز کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم سستے میں فیوچر کنٹریکٹس خرید لیں، اور بعد میں جب تھوڑا بہت پرائس جو ہے وہ انکریز ہو جائے گا تو ہم اس کو بیچ دیں گے. تو ان کو جو بیچنا ہے وہ پھر بعد میں ان کو بیچنا ہے جو ایکچوئل ڈیلیوری بیسڈ بائرز ہیں، جو ریٹیلرز کروڈ آئل کے ہیں. تو یہ اس کوشش میں کہ ان کے پروفٹس بنے، تو یہ اسٹاک مارکیٹ سے فیوچرز کنٹریکٹ خریدتے ہیں، اور پھر بعد میں اس توقع کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ پرائسز انکریز ہو جائیں گے، تو پھر یہ بیچتے ہیں ان فیوچر کنٹریکٹس کو، تاکہ بیچ میں یہ پیسہ کمائیں. اب ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ راتوں رات یہ بڑے امیر بن سکتے ہیں، کیونکہ اگر ان کی اسیسمنٹ صحیح نکلی، انہوں نے کوئی چیز خریدی سستے داموں میں اور پھر کچھ دنوں کے بعد اس کو بیچ دیا مہنگے داموں، تو یہ راتوں رات امیر بن سکتے ہیں. اسی طرح یہ راتوں رات غریب بھی بن سکتے ہیں. یہ راتوں رات پوری دولت بھی جو ہے وہ گنوا سکتے ہیں اگر ان کا جو اسیسمنٹ ہے وہ صحیح نہیں نکلا، وہ درست نہیں نکلا. اب ہم فائنل پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ یہ نیگیٹو پرائسز ہمیں دیکھنے کو کیوں ملے. دیکھیں، کووڈ-19 کی وجہ سے جو ہے ڈیمانڈ کولیپس ہو گئی. جو انڈسٹریل سیکٹرز ہے، ٹرانسپورٹ ہے، ایویشن ہے، یہ سب ٹھپ پڑ گیا، کوئی کام نہیں ہوا. تو ظاہر سے بات ہے ڈیمانڈ جو ہے وہ کولیپس ہو گئی. لیکن پیچھے سے جو سپلائی ہے وہ کنٹینیو ہے. آپ نے پہلے ہی جو فیوچر کنٹریکٹس ہے وہ خرید لیے ہیں، یعنی کہ آن لائن جو ہے وہ سپلائی اویلیبل ہے، لیکن ڈیمانڈ آگے نہیں ہے. اب اس سے کیا ہوا؟ اگر ایسی سچویشن پیدا ہوئی تو اس سے پرائسز جو ہے وہ نیگیٹو کیوں چلے گئے؟ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. اب پہلی چیز جو ہم نے یہاں پہ سمجھنی ہے وہ یہ کہ چاہے پیپر ٹریڈرز ہو یا ایکچوئل ڈیلیوری بیسڈ بائرز ہو، اگر یہ چاہتے ہیں کہ یہ اپنے فیوچرز بیچ ڈالیں تو ان کے پاس ان کے لیے جو 20 اپریل ہے وہ ان کے لیے لاسٹ ڈے ہے. اس کے بعد جو ہے ان کو ڈیلیوری لینی ہی لینی ہے، یعنی کہ ان کے پاس ٹائم پیریڈ جو ہے وہ کافی کم ہے یہ فیصلہ کرنے کے لیے اور اپنے فیوچرز بیچنے کے لیے. یہ اور دن انتظار نہیں کر سکتے. یہ پہلی چیز ہے. دوسرا جو ایشو ہم نے یہاں یاد رکھنا ہے وہ یہ کہ سٹوریج کیپیسٹی جو ہے وہ اب کم پڑ رہی تھی، چاہے سپلائرز ہے چاہے وہ لوگ ہیں جو اس کو ڈیمانڈ کرتے تھے. یعنی جو سپلائی کر رہے ہیں انڈسٹری کو، جو ایکچوئل ڈرلنگ کر رہے ہیں آئل کی، ان کی سپلائی ان کے لیے اب سٹور کرنے کے لیے کم جگہ پڑ جاتی ہے، اور وہ لوگ جو اس کو ڈیمانڈ کر رہے ہیں تاکہ وہ اس کو ریفائن کر کے پیٹرولیم پروڈکٹس بنائیں، ان کے لیے بھی اب سٹوریج کم پڑتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو اب ایڈیشنل سٹوریج کے انتظامات کرنے پڑیں گے، اور وہ بڑا کاسٹلی ہوگا. پرٹیکولرلی ایک قلیل مدت میں، شارٹ رن میں وہ بڑا کاسٹلی ہوگا. تو پر بیرل جو سٹوریج کاسٹ ہے وہ بڑھ جاتا ہے، چاہے سپلائرز ہو چاہے وہ لوگ ہو جو ان سے ڈیمانڈ کرتے ہو تاکہ وہ اس آئل کو ریفائن کرے. یہ مسئلہ ہو جاتا ہے.
اب اس سے پریشر بڑھ جاتا ہے، چاہے سپلائرز ہے، چاہے وہ لوگ ہیں جو ڈیمانڈ کرنے والے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے فیوچرز جو ہے سستے میں بیچ دیں تاکہ ہم سٹوریج کاسٹس سے بچ پائیں، کیونکہ سٹوریج کاسٹس ان کے بہت ہی زیادہ ہو جاتے، تو وہ اپنے فیوچرز کو سستے داموں میں بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ سپیکولیٹرز کا ہو جاتا ہے۔ سپیکولیٹرز کے پاس تو یہ سسٹم ہی نہیں ہوتا ہے کہ وہ ڈیلیوری لے لے، وہ پروڈکٹ کو حاصل کر کے اس کو کسی جگہ سٹور کرے اور پھر اس کو پروسیس کرے۔ ان کے پاس تو فرمز نہیں ہوتی ہے، گوڈاؤنز نہیں ہوتے، ان کے پاس کوئی سٹوریج کیپیسٹی ہوتی نہیں ہے۔ وہ تو دنیا کے مختلف ملکوں میں بیٹھ کے یہ ٹرانزیکشن کرتے ہیں، فیوچرز خریدتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے کوئی آپشن نہیں تھا کہ اس تیل کا یہ کیا کریں، تو لازماً ان کے لیے یہی آپشن رہ گیا کہ وہ نیگیٹو میں بیچ دے، یعنی کہ وہ لوگوں کو کہے کہ ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں اور آپ یہ تیل کہیں پہ ڈپازٹ کر لو، کیونکہ ہمارے پاس جو ہے یہ پاسبلٹی ہے ہی نہیں، یہ امکان ہے ہی نہیں کہ ہم اس تیل کو لے سکے۔ اس پورے معاملے میں سب سے اہم رول سپیکولیٹرز یا پیپر ٹریڈرز کا ہے۔ ان کا کروڈ آئل کی ڈیلیوری لینے کا کوئی پلان نہیں ہوتا، بلکہ فیوچرز کو پروفٹ کے لیے فروخت کرنے کا ہوتا ہے۔ ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کسی بھی حالت میں اپنے فیوچرز کو سیلز بند ہونے سے پہلے فروخت کریں۔ ڈیمانڈ کم ہونے کی وجہ سے پرائسز کم ہوتے گئے، سپیکولیٹرز پرائسز کے بڑھنے کا انتظار کرتے رہے، آخری وقت میں ان کے پاس کوئی راستہ نہ بچا، آخرکار وہ فیوچرز کو منفی قیمت پر بیچنے پر مجبور ہو گئے۔ تو یہ جو پریشرز پیدا ہوئے، چاہے سپلائرز ہے یا پھر جینوین وہ لوگ جو ڈیمانڈ کرتے ہیں یا پھر جو سپیکولیٹو بائرز ہے، پیپر ٹریڈرز ہے، یہ جو پریشر پیدا ہوا سٹوریج کی وجہ سے، ڈیمانڈ میں سلمپ آنے کی وجہ سے، تو اس کی وجہ سے جو ہے آئل کا پرائس اس دن، کروڈ آئل کا پرائس 20 اپریل کو جو ہے وہ نیگیٹو میں چلا گیا۔ یعنی وہ لوگ جو ریسیو کرنے والے تھے آئل کو، وہ باقی لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم سے لیجئے یہ آئل، ہم آپ کو یہ ریسیو کرنے کے یہاں سے ہی پیسے دیتے ہیں۔ تو یہ ڈسکشن ہمیں یہ ایکسپلین کرتا ہے کہ آئل پرائسز جو ہے اس دن 20 اپریل کو فیوچرز کے لیے نیگیٹو میں کیوں چلے گئے۔ آئی ہوپ یہ جو ڈسکشن ہے اس سے کچھ بنیادی چیزیں کلیئر ہو گئی اور یہ بات سمجھ آ گئی کہ جو آئل کا پرائس ہم نے سنا کہ یہ نیگیٹو میں چلا گیا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں، یہ اصل ماجرا کیا تھا، کیوں کر آئل کا پرائس جو ہے وہ نیگیٹو میں چلا گیا۔ تھینک یو ویری مچ۔